اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 161 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے وہ ناک صاف کرے، اور جو ڈھیلے سے استنجا کرے وہ طاق ڈھیلے لے۔ باب نمبر 26 استنجا میں طاق ڈھیلے استعمال کرنا۔ حدیث نمبر 162 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنی ناک میں پانی ڈالے اور اسے صاف کرے، اور جو شخص ڈھیلے سے استنجا کرے تو طاق ڈھیلوں سے کرے، اور جب تم میں سے کوئی سو کر اٹھے تو وضو کے پانی میں اپنے ہاتھ ڈالنے سے پہلے انہیں دھو لے، کیونکہ تم میں سے کسی کو خبر نہیں رات کے وقت اس کا ہاتھ کہاں کہاں پھرتا رہا۔ باب نمبر 27 دونوں پاؤں دھونے چاہیے، قدموں پر مسح نہیں کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 163 حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ نے ہم کو پا لیا جبکہ عصر کا وقت ختم ہو رہا تھا۔ ہم وضو کرنے لگے اور جلدی جلدی پاؤں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ آپ نے 2 یا 3 مرتبہ بلند آواز سے پکار کر کہا، ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ فائدہ، اس روایت سے شیعہ حضرت کی تردید ہوتی ہے، کیونکہ ان کے نزدیک پاؤں کا وظیفہ غسل نہیں بلکہ مسح ہے، اور وہ اس روایت کا یہ جواب دیتے ہیں کہ لوگوں کی ایڑیاں نجاست آلود تھیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دھونے کا حکم دیا۔ لیکن ہمیں ان حضرات کی عقل و فکر پر حیرت ہوتی ہے، اگر 1-2 آدمیوں کی ایڑیاں نجاست آلود ہوتیں تو بات بن سکتی تھی، کیا تمام حضرات کی ایڑیوں پر نجاست لگی ہوئی تھی اور انہیں اس کے دور کرنے کا خیال تک نہ آیا؟ حالانکہ نجاست کا ازالہ حدث کے ازالے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پاک کرنے کا حکم نہیں فرمایا کہ تمہاری ایڑیاں نجاست آلود ہیں، انہیں دھو کر پاک کرو۔ دراصل ان حضرات نے پورے دین کا ڈھانچہ اثر نو تشکیل دیا ہے، اذان، اوقات نماز، طریقہ نماز، زکوٰۃ، الغرض، ہر چیز الگ وضع کر رکھی ہے، حتیٰ کہ موجودہ قرآن کریم کے متعلق ان کے ہاں شک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ باب نمبر 28 وضو میں کلی کرنا۔ اس حکم کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 164 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت حمران سے روایت ہے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پھر اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر ڈالا اور انہیں 3 مرتبہ دھویا، اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ برتن میں ڈالا، کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر اسے صاف کیا۔ بعد ازیں اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا، اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 3 بار دھوئے، پھر سر کا مسح کیا، پھر ہر پاؤں کو 3 دفعہ دھویا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اس وضو کی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور 2 رکعت بائیں طور پڑھی کہ اپنے دل سے باتیں نہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دے گا۔ فائدہ، وضو میں کلی کرنا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلی سمیت وضو فرمایا ہے اور کسی صحابی سے اس کا ترک ثابت نہیں۔ اس سلسلے میں آپ کا حکم بھی مروی ہے جو واجب الاتباع ہے، چنانچہ لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے فرمایا، جب تو وضو کرنے لگے تو کلی کر۔ بہرحال وضو میں استنشاق کی طرح کلی بھی مطلوب ہے، البتہ استنشاق میں زیادہ تاکید ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے استنشاق اور استنشار کو مزمزے کلی پر مقدم کیا ہے، حالانکہ عمل کے لحاظ سے کلی پہلے ہے۔ باب نمبر 19 ایڑیوں کا دھونا۔ حضرت ابن سیرین رضی اللہ عنہ حضرت ابن سیرین وضو کرتے وقت انگوٹھی کی جگہ بھی دھویا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 165 محمد بن زیاد کہتے ہیں، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، جب وہ ہمارے پاس سے گزرتے اور لوگ برتن سے وضو کر رہے ہوتے تو فرماتے، لوگوں وضو پورا کرو، کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ فائدہ، حدیث میں ایڑیوں کا ذکر اس لیے آیا ہے کہ اس وقت ان سے متعلقہ صورتحال سامنے آئی تھی، بصورت دیگر اس سے مراد ہر وہ وضو ہے جسے
اچھی طرح دھونے میں عام طور پر بے پرواہی یا سستی سے کام لیا جاتا ہے، مثلا ایڑیاں اور پاؤں کا نچلا حصہ وغیرہ۔ چنانچہ حدیث میں اس کی مزید وضاحت ہے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خشک ایڑیوں اور پاؤں کے تلووں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابن سیرین کا عمل اسی مقصد کے لیے بیان فرمایا ہے، کیونکہ بعض اوقات انگوٹھی تنگ ہوتی ہے اور سہولت کے ساتھ پانی نہیں پہنچ پاتا، اس لیے آپ اسے حرکت دیتے۔ اسی طرح عام طور پر عورتیں اپنے چہرے کے میک اپ کے لیے ایسی اشیاء استعمال کرتی ہیں کہ اعضاء وضو تک پانی پہنچانے کے لیے ان کی جمی ہوئی طے رکاوٹ بن جاتی ہے، مثلا ہونٹوں کے لپسٹک، چہرے کے لیے طے دار پاؤڈر اور ناخن پالش وغیرہ۔ لہذا خواتین کو چاہیے کہ ایسے سامان زیبائش کے استعمال سے اجتناب کریں جو اعضاء وضو کی جلد تک پانی پہنچانے کے لیے رکاوٹ کا باعث ہو۔ ہاں، مخصوص ایام میں اپنے خاوند کے لیے اس طرح کا سامان زینت استعمال کرنے میں چندہ حرج نہیں۔ باب نمبر 30، جوتوں پر مسح کرنے کے بجائے انہیں پہنے ہوئے پاؤں دھونا۔ حدیث نمبر 166، حضرت عبید بن جریج سے روایت ہے، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، اے ابو عبد الرحمن، میں آپ کو 4 ایسی چیزیں کرتے دیکھتا ہوں جو آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی نہیں کرتا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابن جریج وہ کیا؟ میں نے عرض کیا، میں دیکھتا ہوں کہ آپ حجر اسود اور رکن یمانی کے علاوہ بیت اللہ کے کسی کونے کو ہاتھ نہیں لگاتے، دوسرے آپ سبتی جوتے پہنتے ہیں، اور تیسرے زرد خضاب استعمال کرتے ہیں، چوتھے مکے میں دوسرے لوگ تو ذو الحجہ کا چاند دیکھتے ہی احرام باندھ لیتے ہیں، مگر آپ 8ویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بیت اللہ کے کونوں کو چھونے کی بات تو یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں یمانی رکنوں کے علاوہ اور کسی رکن کو ہاتھ لگاتے نہیں دیکھا، اور سبتی جوتوں کے متعلق یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی جوتیاں پہنے دیکھا جن پر بال نہ تھے اور آپ ان میں وضو فرماتے تھے، لہٰذا میں ان جوتیوں کو پہننا پسند کرتا ہوں۔ اور جہاں تک زرد خضاب کی بات ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زرد خضاب استعمال کرتے دیکھا ہے، اس لیے میں بھی اسے استعمال کرنا پسند کرتا ہوں۔ اور احرام باندھنے کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے نہیں دیکھا جب تک آپ کی سواری آپ کو لے کر سیدھی کھڑی نہ ہو جاتی، یعنی 8ویں ذو الحجہ کو۔ فائدہ، عرب فطری طور پر سادہ زندگی بسر کرنے کے عادی تھے۔ جوتوں کے متعلق ان کا عمومی ذوق یہ تھا کہ اونٹ بکری کی کھال کو خشک کیا، اسے کاٹ کر اس میں تسمے لگا لیے، ان کے یہی جوتے ہوتے تھے۔ لیکن عرب کے علاوہ دوسرے لوگ چمڑے کو دباغت سے خشک کرتے، ان کے بال وغیرہ دور کرتے، پھر اس چمڑے کو جوتے میں استعمال کرتے۔ جن جوتوں پر بال نہ ہوتے انہیں سبتی جوتا کہا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس قسم کے سبتی جوتے بطور تحفہ آتے اور آپ انہیں استعمال فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چونکہ شدید الاتباع تھے، اس لیے جہاں سے اس قسم کا جوتا ملتا وہ اسے حاصل کرتے اور پہنتے تھے۔ ان پر اعتراض ہوا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قسم کا جوتا پہنتے دیکھا ہے۔ پھر آپ نے ضمناً یہ بات بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں وضو کرتے تھے، یعنی ان پر مسح نہیں کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس ضمنی بات سے ایک اہم مسئلہ مستنبط فرمایا۔ روایت میں بیان شدہ دیگر مسائل کے متعلق کتاب الحج اور کتاب اللباس میں بحث ہوگی۔ باب نمبر 31، وضو اور غسل میں دائیں جانب سے شروع کرنا۔ حدیث نمبر 167، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے غسل کے متعلق عورتوں سے فرمایا، غسل دائیں جانب اور وضو کے مقامات سے شروع کریں۔ حدیث نمبر 168، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتا پہننا ہوتا، کنگھی کرنی یا پاکی حاصل کرنی ہوتی، الغرض آپ کو ہر ذی شان کام میں دائیں جانب سے آغاز کرنا اچھا لگتا تھا۔
فائدہ دائیں جانب اختیار کرنے کے متعلق قاعدہ یہ ہے کہ جن امور کا تعلق تکریم و تعظیم اور تزئین و تحسین سے ہے وہ دائیں جانب سے شروع کیے جائیں، مثلا لباس زیب تن کرنا، موزے پہننا، مسجد میں داخل ہونا، مسواک کرنا، سرما لگانا، ناخن کاٹنا، مونچھیں مونڈنا، بالوں میں کنگھی کرنا، بغلوں کے بال اکھاڑنا، سر منڈوانا، نماز میں سلام پھیرنا، اعضاء طہارت دھونا، بیت الخلاء سے نکلنا، کھانا پینا، مصافحہ کرنا، حجر اسود کو بوسہ دینا وغیرہ، اور جو امور ان کے برعکس ہیں ان میں بائیں جانب اختیار کی جائے، مثلا بیت الخلاء میں داخل ہونا، مسجد سے نکلنا، استنجا کرنا، ناک صاف کرنا، کپڑے یا موزے یا جرابیں اتارنا وغیرہ۔ نیز بعض اعضائے وضو ایسے بھی ہیں جن میں دائیں یا بائیں کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا بلکہ انہیں یک بار ہی دھونا پڑتا ہے، مثلا ہاتھ، کان، رخسار وغیرہ۔ باب نمبر 32 نماز کا وقت آ جانے پر وضو کے لیے پانی تلاش کرنا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں صبح کی نماز کا وقت آ گیا، پانی تلاش کیا گیا تو نہ ملا، آخر تیمم کی آیت اتری۔ حدیث نمبر 159 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ نماز عصر کا وقت ہو چکا تھا، لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا مگر نہ ملا، آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس برتن میں رکھ دیا اور لوگوں کو حکم دیا کہ اس سے وضو کریں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگشت ہائے مبارک کے نیچے سے پھوٹ رہا تھا، یہاں تک کہ سب لوگوں نے وضو کر لیا۔ باب نمبر 33 اس پانی کا حکم جس سے انسان کے بال دھوئے گئے ہوں۔ حضرت عطا انسانی بالوں سے سوت اور رسیاں بنانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، نیز کتوں کے جھوٹے پانی اور ان کے مسجد میں آنے جانے کا حکم۔ حضرت امام زہری فرماتے ہیں کہ جب کتا برتن میں منہ ڈال جائے اور اس کے علاوہ پانی نہ ہو تو اسی سے وضو کر لیا جائے۔ حضرت سفیان کہتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر لو، سے یہی بات سمجھ میں آئی ہے کیونکہ کتے کا جھوٹا بھی پانی ہی ہے لیکن اس کے استعمال سے دل میں کراہت پیدا ہوتی ہے، لہذا اس پانی سے وضو بھی کر لے تیمم بھی کر لے۔ حدیث نمبر 170 حضرت ابن سیرین سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا میں نے عبیدہ سلمانی سے کہا ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس رضی اللہ عنہ یا ان کے اہل خانہ کی طرف سے ملے ہیں۔ اس پر حضرت عبیدہ نے کہا اگر میرے پاس ان میں سے ایک بال بھی ہوتا تو مجھے دنیا و مافیہ سے زیادہ محبوب ہوتا۔